الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے دنیا اور اخروی دونوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی بناوٹ تمام جہان سے بہتر ہے۔ کہتے وَأَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، کہتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور تمام عالم سے خوبصورت خوب تر ہے۔ کہتے وَأَطْيَبَ النَّاسِ رِيحًا، کہتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سارے زمانے سے خوشبو تر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے وَأَلْيَنَ النَّاسِ كَفًا، کہتے ہتھیلیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نرم تر۔ کہتے وَكَانَتْ لَهُ جَمَّةٌ، کہتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک تھے۔ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ وَكَانَتْ لِحْيَتُهُ قَدْ مَلَأَتْ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا أَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى عَارِضَيْهِ، کہتے ہیں پھر یہ بال کانوں کی لو تک اور پھر اپنے رخسار پر اشارہ کر کے بتایا کہ ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک یہاں سے لے کر یہاں تک بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہر طرح سے ہماری رہنمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمائیں تو ان کی صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ روایت کا مفہوم ہے لا تمثلوا بآدمی ولا بہیمۃ، یعنی مثلا نہ کرو کسی آدمی کو نہ چوپائے کو، یعنی ہاتھ بھی نہ کاٹو کسی کا اور پاؤں بھی نہ کاٹو، ہاتھ پاؤں یہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ اسی طرح خلق الشعر فی حقھا مثلۃ کخلق اللحیۃ فی حق الرجال، کی میں سعادت میں ہے کہ عورت کے سر کے بال مونڈنا اس کے حق میں مثلا ہے، جیسے مردوں کے حق میں داڑھی مونڈنا مثلا ہے۔ تو نہ عورت جو ہے سر کے بال منڈائے اور نہ مرد یہ داڑھی کے ساتھ اس طرح کرے، اور کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس سے چھوٹی کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں، نہ حنفی نہ شافعی نہ مالکی اور نہ حنبلی، چاروں مذاہب میں داڑھی شریف ایک مشت رکھنا لازمی ہے۔ کی میں سعادت میں ہے کہ جب تک داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے اس میں سے کچھ لینا، جس طرح کے بعد مغربی اور مخنث آدمی کرتے ہیں، اسے کسی نے حلال نہیں کیا، اور سب لے لینا یعنی بالکل ہی صاف کر دینا، منڈا دینا، یہ آتش پرستوں، یہودیوں اور ہندوؤں اور بعد فرنگیوں کا فعل ہے۔ تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم
نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد شریف کے حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو شخص کسی قوم کی شکل بنائے وہ انہی میں سے ہے، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک مٹھی سے زائد داڑھی شریف کاٹ سکتے، اس کی حدیث پاک میں اجازت ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من لحیتہ من عرضها وطولها۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک چوڑائی اور لمبائی میں چھانٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کتاب الآثار میں قال محمد بن الحسن فی کتاب الآثار اخبرنا ابو حنیفۃ عن الحیثم ابن ابی الحیثم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یقبض علی لحیتہ ثم یقص ما تحت القبضۃ ورواہ ابو داؤد والنسائی۔ مفہوم کہ محمد بن حسن نے کتاب الآثار میں فرمایا کہ ہمیں ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حیثم بن ابی حیثم سے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ لیتے تھے، پھر جو داڑھی مٹھی سے نیچے ہوتی اسے کاٹ دیتے تھے، اور اسے ابو داؤد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ داڑھی شریف ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے، تو یہ اسی کے اوپر ہی اتفاق ہے علماء کرام کا، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا یہ شعار ہے اور اس کو رکھنا چاہیے۔ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے، داڑھی مڈانے والا یا یہ خشخشی رکھنے والا یا کتروا کر حد شرع سے کم کرنے والا فاسق معلن ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے۔ ایسے شخص کی امامت، اذان اور اقامت مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی پیاری پیاری سنت کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔